مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک خوبصورت غزل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کا یہ شعر سادہ اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بڑی زبردست معنویت بھی لیے ہوئے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ اس شعر میں انہوں نے استفہامیہ انداز اپنایا ہے۔ خیر میرا خیال اس کے برعکس ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس میں مشکل الفاظ تو ایسا سچ نہیں ہے۔ نادان آپ سمجھتے ہیں ناسمجھ، کم عقل، نافہم، بحثت زدہ، عشق میں مبتلا، اور بعض جگہ پہ بیوقوف کو بھی نادان کہتے ہیں۔ درد کا مطلب تکلیف ہے، دکھ، تکلیف، رنج و الم، غم وغیرہ وغیرہ۔ دوا آپ جانتے ہیں علاج کو ہی کہتے ہیں۔ اور اس کے پہلے مصرعے میں شعر کے غالب اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دل تجھے کیا ہو گیا، یعنی تو محبوب کے سارے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کر رہا، اور اگر یہی حال رہا تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو اب بات آ جا اور اس کا علاج بتا۔ اس کا مفہوم تو اصل میں یہ ہے کہ اس ناسمجھ دل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ پریشان سا رہتا ہے۔ غالب اپنے دل کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تکلیف کا علاج بھی یہی دل بتا سکتا ہے۔ تو غالب اپنی غزل کے اس مطلع میں اپنے ہی دل سے مخاطب ہیں کہ اگر تو تکلیف میں مبتلا ہے تو اس درد کا مداوع بھی تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے ناسمجھ دل تجھے ہو کیا گیا ہے، ہر وقت پریشان سا کیوں رہتا ہے، گھبرایا ہوا کیوں رہتا ہے، بلایا ہوا سا کیوں رہتا ہے، اور تیری اس افسردگی اور دیوانگی نے پھر مجھے بھی اداس کر رکھا ہے۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نہیں بتانا ہے، یعنی اب دل نہیں بتانا ہے کہ اس تکلیف کا علاج کیا ہے، تاکہ اس پہ عمل کر کے کچھ سکون وغیرہ حاصل کیا جا سکے۔ اب خیال رہے کہ یہاں جو سوال ہے، یہ میری رائے میں، کہ یہاں جو سوال ہے اس کا مطلب پوچھنا نہیں ہے، یعنی کیا ہے، ایسے مطلب یہ نہ سمجھیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو بلکہ دل کو کوسنے جیسا ہے، ملامت جیسے دل کو کی جا رہی ہو۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ غالب نے یہاں استفہامیہ انداز اپنایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ جیسے کسی کا دل در حقیقت کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک محبت میں گرفتار دل ہر وقت بے چین و بے قرار بھی رہے گا، تو دل کی جو خوشی ہے نا وہ صرف محبوب کے دیدار اور قرب تک محدود ہو جاتی ہے، اور زندگی کی تمام خوشیاں محبوب کی ذات سے وابستہ بھی ہو جاتی ہیں، اور دل پر قابو نہیں رہتا، یعنی ہم اسے دوسرے معنوں میں کہتے ہیں کہ ہم اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ اور دراصل اسی کیفیت کو دل کا بے ایمان ہو جانا یا دل کا پرایا ہو جانا کہتے ہیں۔ کیونکہ غالب بھی دل کی تکلیف کو اس کی ناسمجھی سے عبارت کر رہے ہیں، تو اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آخر اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یعنی شاعر یعنی غالب چونکہ دل نادان کی حالت سے پوری طرح واقف ہیں، اس لیے استفہام کے پردے میں اصل میں دل کو ملامت کر رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اسداللہ خان غالب کے اس خوبصورت شعر میں وہ فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے مشکل الفاظ کے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مشتاق کا مطلب ہے چاہنے والا، خواہش رکھنے والا، خواہش مند، خواہاں جسے ہم کہتے ہیں، طالب بھی کہہ سکتے ہیں آپ مشتاق کا مطلب، اور انتظار کرنے والا تو آپ جانتے ہیں راہ دیکھنے والا، منتظر، یا جسے اشتیاق ہو، شائق ہو، آرزو مند ہو۔ پوچھنا یعنی دریافت کرنا، معلوم کرنا اور استفسار کرنا۔ ماجرا کہتے ہیں قصہ یا کہانی کو، یا کسی معاملے کو بھی ماجرا کہتے ہیں، بعض حالات میں کسی قضیے کو بھی ماجرا کہتے ہیں۔ کیفیت بھی اٹ سیلف ایک ماجرا ہے، ایک سچویشن ہے، ایک مقدمہ بھی ہے ماجرا۔ اور بیزار کہتے ہیں متنفر، یعنی ناخوش یا ناراض یا اکتایا ہوا، خفا، بیزار، دل نہیں لگ رہا کسی بھی چیز میں، بیزار۔ اور یا الہی تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ تو غالب اس شعر میں فرماتے کیا ہیں؟ مفہوم تو اس شعر کا یہ ہے کہ بھائی ہم محبوب کو چاہتے ہیں جبکہ وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتا،
اور اللہ ہی جانے کہ بھائی یہ ایسا معاملہ ہے کیوں. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیدار، ہم چاہنے والے ہیں، اشتیاق والے ہیں، وہ بیدار ہے، اور اللہ ہی جانے ہماری تو سمجھ میں آتا نہیں. غالب کی شاعری میں دراصل موضوعات کی اتنی رنگا رنگی ہے، اتنی تشبیہات اور استعارات استعمال کرتے ہیں، وہ اتنی وسعت نظری سے زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ تخیل کی بڑی بلند پروازی پائی جاتی ہے. اب اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ ہم محبوب کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور اس کی خاطر ہر دکھ سہنے کو تیار ہیں، مگر محبوب ہے کہ اسے ہم پر ترس ہی نہیں آتا. وہ پیار کا جواب پیار سے ہی نہیں دیتا. ہم اس کے چاہنے والے ہیں اور وہ ہمیں دھتکارنے والا ہے. تو اے پروردگار، اب خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ تو ہی بتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض کیوں ہے. تو غالب فرماتے ہیں کہ اے اللہ، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے پیار میں تو پورا پورا ڈوب چکا ہوں، اور وہ ہے کہ مجھ سے ہر لمحہ بیداری کا اظہار کرنے سے چکتے ہی نہیں ہے. قدرت کا قانون ہے کہ آپ جس شخص کو بہت زیادہ چاہنے لگتے ہیں نا، وہ بیدار ہونے لگتا ہے. دوریوں میں بہت کشش ہوتی ہے. شاعر کی بے انتہا محبت اور چاہت محبوب کو بیدار کر دیتی ہے. حالی مرحوم نے اس شعر کا مطلب ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ گویا ابھی عشق کے کوچے میں قدم رکھتا ہے اور معشوق و عاشق میں جو ناز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان سے ناواقف ہے، اس لیے باوجود اپنے مشتاق ہونے کے معشوق کے بیزار ہونے پر تعجب ہے. یہ حالی مرحوم نے دربار غالب میں تعریف کی. اگلا شعر دیکھتے ہیں. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. شعر میں غالب کیا فرما رہے ہیں؟ غالب فرما رہے ہیں، محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ہمارا جو حال احوال ہے وہ دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہو، تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہمارے پاس بھی تمہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. بھائی ہم سے ہی پوچھ لو نا کہ ہماری خواہش، ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارے پاس بھی تو شکایتوں اور غموں کا انبار لگا ہوا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا. مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں. ایک مدعی، ایک مشکل لفظ آپ کو لگ رہا ہوگا شاید مقصد جس کا مطلب ہوتا ہے یا خواہش. مفہوم تو اس شعر کا بہرحال یہ ہے کہ میں بھی اپنی خواہش بیان کر سکتا ہوں. محبوب مجھ سے ہی کیوں نہ پوچھ لے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور تشریح اس کی تھوڑی سی یہ ہے کہ غالب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو زبان چاہیے ہوتی ہے اور جو سلیقہ چاہیے ہوتا ہے وہ تو بدرجہ عطا مجھ میں موجود ہے. میرے بھی منہ میں زبان ہے، لیکن میں اپنا حرف مدعا اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے چپ چاپ کرتا ہوں. لیکن خواہش ہے کہ کیوں نہ مجھ سے میرا محبوب خود مجھ سے میری دلی آرزو پوچھ لے، یعنی کہ میری اس سے گفتگو کرنے کی جو دلی آرزو ہے وہ پوچھ لے، مجھ سے پوچھ لے، خود ڈائریکٹلی پوچھ لے، بجائے اس کے کہ آس پاس کے لوگوں کو پوچھ لے، تو مجھ سے جان سکے کہ میرا حسب آرزو کیا ہے. تو غالب اس شعر میں دراصل اپنے محبوب سے گفتگو کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اپنے دل کا درد بتائیں، اپنے دل کی باتیں کریں، مگر محبوب ہیں جناب پوچھتے ہی نہیں ان سے. تو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا. اگلا شعر دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت شعر ہے. جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. ہنگامہ آپ جانتے ہیں ہلچل میں کہتے ہیں، شوروں کو، لفڑا تفری، واویلا، گول گپاڑا، ہنگامہ. بن جانتے ہیں کہ سوا، تجھ بن تیرے سوا، موجود پریزنٹ، اور خدا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. غالب فرما رہے ہیں کہ یہ ہنگامہ جو کائنات میں نظر آتا ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے. حالانکہ حقیقت یہ کہ خدا کے سوا اور کوئی شے دراصل موجود ہی نہیں. اس لیے غالب نے اپنی اس حیرت بڑے زبردست طریقے سے پوچھنے کے انداز میں پیش کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ان کا پوچھنا نہیں ہے
کہ ایک حیرت کا اظہار ہے، تعجب کا اظہار کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور شے دراصل موجود ہی نہیں ہے تو میری موجودگی کی کیا ویلیو رہے گی؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حیرت کا مطلب دراصل وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور یکتائی ایسی نہیں ہے جسے وحدانیت کے کسی ترازو پہ پرکھا جا سکتا۔ وہ دراصل اپنی اس حیرت کے پردے میں میرے خیال میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت تو خود ایک ایگزامپل ہے، اس لیے اس میں حیرت کی، اس لیے اس میں دعوت کی، اس لیے کہ اس کی وحدت کسی بھی طرح کی نہیں، نہ عددی ہے، نہ کسی اعتبار سے اس کی وحدت کی اس کی ذات کی طرح انسان کی عقل سے بالا تر چیز ہے۔ تو اس لیے وہ غالب یہ حیرت کے پردے میں رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کا ہے۔ اس شعر کا ایک اور مطلب بھی نہیں، اور اس کا مطلب خدا سے شکوہ بھی ہے۔ وہ شکوہ اس طرح کا ہے کہ غالب یہ بھی فرما رہے ہیں میرے خیال میں، ایک اس کا اینگل اس شعر کی تشریح کا یہ بھی نکلتا ہے کہ غالب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو اس دنیا کی ساری شور شرابہ ہے، سارا ہنگامہ ہے، جتنی بھی کیفیات ہیں، سچویشنز ہیں، انسانی عقل کی ایجادات ہیں، خود انسان کے کارنامے، وہ سارے کے سارے انسان سے وابستہ ہیں۔ یعنی کہ انسان اگر موجود ہے تو وہ اس کے لیے خدا موجود ہے، اگر انسان اٹ سیلف موجود نہیں ہے تو نعوذ باللہ خدا کا وجود بھی ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ مانے گی کس کو؟ تو غالب اس سوال کو، اس حیرت کے اظہار کو میرا خیال ہے اس طرح بھی دے رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں خدا سے کہ جب کہ تجھ بن نہیں، یہ بات تو پروون ہے نا کہ تجھ بن تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ سارا جو پورا کا پورا انتظام کیا گیا پوری کائنات کا، اور یہ پوری کائنات چل رہی ہے اور اس میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر یہ آخر ہیں کس لیے؟ یہ جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ آخر ہیں کس لیے؟ جبکہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے خدا اپنی وحدانیت کا لوگوں کو یقین کرنا چاہتا ہے، تو پھر غالب کے لیے یہ تعجب کی بات، جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، حمزہ ہو عشوہ ہو ادا کیا ہے۔ پری چہرہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، خوبصورت فرشتہ جیسے چہرے والے لوگ، پریوں جیسی خوبصورتی، اسے آپ افسانوی خوبصورتی کہہ سکتے ہیں، خیالی خوبصورتی، الف لیلوی ٹائپ کا چہرہ، پری چہرہ۔ حمزہ کہتے ہیں آنکھوں سے جو شوخی ٹپک رہی ہے اسے حمزہ کہتے ہیں، دل لبھانے کا ایک انداز ہے، جسے آپ کوئی ناز نخرہ یا کوئی دل ربایانہ انداز بھی کہہ سکتے ہیں، معشوقانہ انداز کو بھی تشبیہ دی جاتی ہے حمزہ سے، اور آنکھ اور بھووں کا اشارہ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، گرو کا اشارہ حمزہ۔ اور عشوہ کہتے ہیں نازو انداز کو، دل لبھانے والی جو ادائیں کہلاتی ہیں صنف نازک کی، ان کو عشوہ کہتے ہیں۔ ویسے عشوہ کے ایک معنی کوئی شک والی بات کرنا بھی فریب کے معنوں میں بھی آتا ہے مجاز۔ ناز و ادا تو آپ سمجھ گئے ہیں، ادا انداز، طریقہ بیان، چال ڈھال۔ آن کو بھی ادا کہتے ہیں، کوئی معشوقانہ حرکت سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے ادا کو، وضع، ناز و نخرہ وغیرہ یہ سب ادا میں آتا ہے۔ غالب بڑی حیرت اور معصومیت سے یہ سوال کر رہے ہیں اس شعر میں کہ یہ خوبصورت چہرے والے جو لوگ ہیں، جو فرشتوں جیسے لگتے ہیں، آخر کیسے لوگ ہیں؟ ان کی آنکھوں سے تو چالاکیاں ٹپک رہی ہیں، ناز و ادا اور دل کا شرکات، یہ سب کیا ہے؟ شاعر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب چیزیں کیوں اور کیسے ہیں۔ غالب اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو اس قدر معصوم ثابت کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کسی حسین چیز کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، یا کہ وہ پہلی بار عشق یا حسن سے آشنا ہو رہے ہیں۔ مثال ہے کہ جیسے کوئی دیہاتی شہر سے آئے، دیہات سے شہر آئے اور پہلی بار کسی خوبصورت شخصیت کو دیکھے
تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ اتنے حسین لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا انداز، ان کا بولنا، کیا چیز ہے یہ، کیسے ان میں آ جاتی ہے یہ چیزیں، یہ اسٹائل کیسے ان میں پیدا ہوتی ہے؟ تو غالب اصل میں خوبصورت چہروں، خوبصورت لوگوں کے جو ناز و انداز، نخرے جو قدرتی طور پہ ان میں آ جاتے ہیں، شاید خوبصورتی کی وجہ سے، شاید زوم کی وجہ سے، شاید کہیں نہ کہیں نخوت یا غرور کی وجہ سے، اس پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ ہو، عشق ہو، ادا کیا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ سبزہ آپ جانتے ہیں ہریالی کو کہتے ہیں، گھاس پھوس، سب رنگ کی کوئی بھی چیز ظاہر سبزہ کہلائے گی، ہریالی، شادابی، گھاس، یہ سب سبزہ کہتے ہیں۔ گل کہتے ہیں پھول، ابر کہتے ہیں بادل، ہوا آپ جانتے ہیں ونڈ کو بھی ہوا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں شاعر نیچر کی خوبصورتی اور اسرار پہ بھی سوال ہے، اور شاعر وہ بھی غالب پوچھتا ہے کہ سبزہ و پھول کہاں سے آتے ہیں، نیچر پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اگین جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ غزل میں وہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہاں آپ نیچر پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ غالب فطرت کی خوبصورتی اور اس کی سیکریسی پہ، اسرار پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سبزہ اور پھول آتے کہاں سے ہیں، یہ گرین کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھول کلر کہاں سے آ جاتا ہے ان میں، ان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، بادل کیا چیز ہے، ہوا کی کیا حقیقت ہے۔ اصل میں یہ مثالی چیزوں کو، جو سامنے کی چیزیں ہیں، سبزہ، بادل، ہوا، ان کی مثال دے رہے ہیں غالب دنیا کی ہر چیز سے، اور ان کو فطرت کے ان پہلوؤں سے حیران ہے کہ ہم ہر روز جو دیکھتے ہیں کبھی ان پہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آتے کہاں سے۔ جیسے ایک سادہ دل آدمی باہر کے موسم میں بیٹھا اور پوچھے کہ بھائی یہ پھول کیسے کھل گیا، ابھی تو یہ کلی تھی، یہ بادل کہاں سے آ گئے، یہ ہوا کیسے چل گئی۔ تو یہ سوال اصل میں غالب اٹھاتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کبھی ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ دراصل ان سب چیزوں کی ریسرچ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر وہ اصل میں خدا کے وجود کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ خوبصورت شعر ہے۔ وفا آپ جانتے ہیں خیر خواہی اور ساتھ دینے کو کہتے ہیں، امید توقع کو کہتے ہیں، ایکسپیکٹیشن، ہوپ۔ نہیں جانتے مطلب واقف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات، نہیں جانتے۔ مفہوم یعنی مطلب وفا کے مفہوم سے ہی واقف نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا کیا چیز ہے۔ تو غالب اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے وفا کی امید ہے جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وفا اٹ سیلف ہے کیا چیز، وفا کہتے کسے، وہ تو صرف ظلم و ستم کرنا جانتے ہیں، جبکہ ہم اپنے محبوب کی بے وفائی کے باوجود اسے چاہتے ہیں، اور اس کے بے وفا ہونے پہ بھی ہمیں ہمیشہ ہوپ فل رہتے ہیں کہ شاید کسی دن اسے ہم پہ ترس آ جائے۔ تو غالب کے اس شعر میں بڑی معنی آفرینی میں کہوں گا اور تخیل کی ایک بلند پروازی پائی جاتی ہے۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب پر گہرا طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں محبوب کی بے رخی اور بے مروتی نے مار ڈالا، ہم ہیں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے رات دن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا محبوب ہماری طرف پیار بھری نظروں سے ضرور دیکھے گا۔ ہم اس محبوب سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو لفظ وفا سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو غالب اصل میں بیان یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا محبوب جفا پیش ہے اور وفا کے مفہوم سے بھی نابلد ہے، مگر وہ اس سے وفا کی توقع رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری توقع ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں ان سے وفا کی ابھی بھی خواہش ہے جو وفا کے خوگر ہی نہیں۔ سادگی کی عمدہ مثال ہے یہ شعر، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں اس خوبصورت غزل کا، فرما رہے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا،
اور درویش کی صدا کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تو میرا بھلا کرے گا تو خدا بھی تجھے اس کا اجر عظیم دے گا. دوسرے مصرعے میں غالب خود کو فقیر بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ فقیر کا تجھ سے یہی سوال ہے، اور کوئی سوال تو ہے نہیں، کہ میری جھولی عشق سے بھر دے، مجھ پہ رحم فرما، تو خدا بھی تجھے اس کا بہترین صلہ دے گا. کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر. مشکل الفاظ ایسا جس شعر میں ہے نہیں. بھلا کرنا نیکی کرنے کو کہتے ہیں، صدا آواز کو کہتے ہیں، درویش فقیر کو، خدا رسیدہ بندے کو کہتے ہیں، بھکاری کو بھی کہتے ہیں، سائل کو، فقیر، مسکین، غریب، جس نے اللہ کے واسطے فقر اختیار کیا ہو، جس نے اللہ کے واسطے فقر اختیار کیا ہو، اسے درویش کہتے ہیں. مفہوم تو اس شعر کا آسان سا ہے کہ بھلا کرنے والوں سے بھی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور درویش کی صدا بھی یہی ہے، یعنی میری آواز بھی یہی ہے کہ بھئی اگر بھلا کرو گے تو تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا. تشریح اس کی بہت آسان ہے. غالب اس شعر میں دراصل اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آئے، ان کی مشکلیں آسان کرے. جب کوئی انسان کسی سے بھلا کرتا ہے تو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھلا کرو تو تمہارے ساتھ بھی بھلا کیا جائے گا. تو اپنے آپ کو درویش بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، میری دلی تمنا بھی یہی ہے کہ دوسروں سے بھلائی کی جائے. تو بس درویش کی دوسروں سے ہمدردی سے پیش آنے کی ہی صدا ہے یہ. تو دراصل غالب اس شعر میں در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کا محبوب ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے تو اس کا یہ فعل نیکی میں شمار کیا جائے گا. قرآن میں ہے نا کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو یہی مفہوم ہے اس شعر کا کہ کر بھلا سو ہو بھلا. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے. اگلا شعر دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت رومانٹک شعر ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. جان زندگی کو کہتے ہیں، نثار کرنا، قربان کرنا، سیکریفائس، دعا خدا سے مانگنا. مفہوم اس شعر کا تو یہ ہے کہ میں اپنی جان تم پر قربان کرتا ہوں، میں صرف دعا کرنا نہیں جانتا، یعنی پریکٹیکل ہوں. میں خالی دعا کر کے اپنی جان نہیں چھڑانا چاہتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے. میں تو اپنی جان تم پہ نثار کرتا ہوں. تو جب کوئی آدمی کسی پہ جان نثار کرنے کو میں پہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دعا کرنے والے سے تو ہمیشہ آگے کی صف میں گنا جائے گا نا. تو یہ شعر اصل میں غالب کے سچے جذبات کا ترجمہ ہے. وہ جس سے چاہتے ہیں اس کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ خالی زبانی جمعہ خرچ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ جان دے کر محبوب کے وقار کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے تن من اور دھن کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اس شعر میں غالب بھی اپنے محبوب پہ اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں صرف محبوب کی خوشیاں ہی مانگتا ہوں، تو اسے خوش دیکھ کے بھی مجھے خوشی حاصل ہو. تو جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پہ دا سپریم، یعنی جسے آپ کہتے ہیں دا ہائیسٹ لیول، جان تم پر نثار کر دی. تو اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جسے محبوب کے اوپر سے نثار کیا جائے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا. اگلا شعر مقطع ہے اس غزل کا. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا. غزل کا مقطع ظاہر ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز تمہیں مفت ملے اسے لے لو، اور محبوب سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ویسے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے، تو پھر مجھے کیوں ٹھکرا رہا. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، غالب اٹ سیلف از نتھنگ. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ غالب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کوئی چیز مفت میں ہاتھ آ جائے تو اس میں کوئی ذائقہ تو نہیں ہے. اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں اس شعر کے. ایک پہلو تو یہ ہے، اس شعر میں غالب نے ایک بڑا عاجزانہ انداز، بہت ہمبل انداز اختیار کیا ہے. وہ محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میری کوئی قدر و قیمت اور حیثیت و وقت نہیں ہے، لیکن میں تجھے چاہنے والا ہوں.
میری دلی خواہش اور تمنا اور آرزو یہی ہے کہ تجھے حاصل کر لوں، مگر افسوس کہ تمہارے نزدیک میری کوئی وقت نہیں ہے۔ میری امیدیں پھر بھی تمہیں سے لگی ہوئی ہیں کہ تم مجھ پر ضرور ایک دن مہربان ہوں گے۔ ویسے بھی اگر کوئی چیز مفت میں مل رہی ہے تو اسے حاصل کرنے میں کیا نقصان ہے، اس لیے مجھے بھی قبول کر لو۔ تو اصل میں غالب یہ فرما رہے کہ اگرچہ میں بے مول ہوں مگر بے وقت چیز بھی اگر مفت ہاتھ آ جائے تو برا سودا نہیں ہوتا، اس لیے میری ذات کو قبول کر لو۔ غالب اپنی ذات کو اپنے محبوب کے لیے وقف کر دینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مفت محبوب کے حوالے کرنے کا احسان جتانا چاہتے ہیں، جو عاشق کے لیے بلند ترین مقام ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ریکویسٹ وہی پرانی ہے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹ سے ضرور نوازا کریں۔ رضوان احمد خان کو دیجیے اجازت۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔